آج ریسرچ ڈسیمینیشن سیرمنی تھی لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں، اور اس کا انعقاد یو ایس یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی طرف سے ہوا گیا، اور تیسرا اس میں کنٹریبیوٹ کرنے والے یا اس سیرمنی کے جو پارٹنر تھے وہ اینگرو پاکستان لمیٹڈ کا ایک ذیلی ادارہ ہوگا، فرائیز لینڈ کیمپینا یا فرائیز لینڈ کیمپینا، تیسرے وہ پارٹنر تھے۔ وزیر خوراک، صوبائی وزیر خوراک حسنین دریشک اس میں موجود تھے، اچھی گفتگو کی انہوں نے۔ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز اس میں موجود تھے۔ علی احمد خان انہی جو ان کا ذیلی ادارہ ہے فرائیز لینڈ کیمپینا، اس کے مڈل ایسٹ کے اور نارتھ افریقہ پلس پاکستان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے علی احمد خان، وہ بھی اس میں موجود تھے اور ان لوگوں نے گفتگو کی۔ اس سیرمنی میں جس کو نام تو دیا گیا کہ ریسرچ ڈسیمینیشن سیرمنی، اس میں اسکول ملک کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ نیوٹریشن، دراصل اگر میں آپ کو کہوں تو مجھے جو لگا جب میں پہنچا، جتنی دیر میں وہاں بیٹھا، تو مجھے یہ لگا کہ اس میں ریسرچ کی بات ہے، اور ریسرچ کی بات ہے نیوٹریشن کے حوالے سے۔ ریسرچ کی اتنی بات نظر نہیں آئی مجھے، صرف ڈیٹا کلیکشن کو ہم پاکستانی اگر ریسرچ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ڈسیمینیشن سے مراد ہے پھیلایا جائے، سپریڈ آف ریسرچ۔ تو اگر ان کا موٹو یہ تھا کہ اس ریسرچ کو پھیلایا جائے جو نیوٹریشن اور بالخصوص بچوں کے حوالے سے ہے، جس میں اسکول ملک، کئی اسکول ہیں، دودھ پرووائڈ کیا جاتا ہے اینگرو کے جو فرائیز لینڈ کیمپینا ہے اینگرو پاکستان لمیٹڈ کی جانب سے، ان کی طرف سے، اور یو ایس کا چونکہ نیوٹریشن سے ایک گہرا تعلق ہے۔ ایک چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ سائرہ افتخار کالو سابق ایم پی اے رہی ہیں، سائرہ افتخار کے سیاست میں آنے سے پہلے اور سیاست کے بعد بھی کارپوریٹ سیکٹر سے بڑا گہرا تعلق رہا، لیکن اس سے بھی بڑی سائرہ افتخار کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ سائرہ افتخار کالو جب ایم پی اے تھی تو ایک بورڈ کی ڈیوٹی ملی جو پنجاب کا ڈیری فارمز، اور وہ ایک بورڈ تھا جس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ راجہ اشفاق سرور چیئرمین تھے اور یہ غالباً اس کی سی او تھی۔ تو انہوں نے بڑا کام کیا، بڑی زراعت میں ان کی دلچسپی ہے، ڈیری میں ان کی دلچسپی ہے۔ سائرہ افتخار کی مجھے انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ حسنین دریشک وزیر خوراک نے باقاعدہ اس سابق ایم پی اے اور موجودہ ایک بہت اچھا کارکن کہیں یا بہت اچھی لیڈرشپ کہیں اینگرو کی، سائرہ افتخار ان کی جو اچھی لیڈرشپ ہے، ون آف دیم یقیناً یہ شامل ہوتی ہوں گی۔ تو ان کی طرف سے مجھے دعوت ملی، پہلے بھی ان کے کئی پروگرامز میں، غالباً یہ میرا مسلسل پہلا ایک نیوٹریشن کا پروگرام تھا۔ راجہ اشفاق سرور بڑا اچھا بولے تھے، اس میں اور بھی نمائندے بولے تھے، اس کے بعد پھر مطلب ریسرچ کے نمائندے تھے، یونیورسٹی کے نمائندے تھے، پولیٹیکل نمائندے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر پچھلے سال جو ان کا پروگرام ہوا وہ بھی بڑا اچھا پروگرام تھا، یہ ملک سکول کے حوالے سے ڈیٹا پیش کیا گیا، اور اس دفعہ بھی اتنا ہی اچھا پروگرام ہے۔ تھوڑی سی بات کروں گا، آپ اسے تعریفی سمجھ لیں، آپ اسے تنقیدی سمجھ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں جب کہتا ہوں نا کہ پاکستان 50 سال پیچھے ہے، شاید اس سے بھی زیادہ پیچھے ہے، تو مجھے میرے بچے یا میرے کولیگ، میرے ساتھی کہتے ہیں لو جی ہمارا بھی اتنا بڑا ملک ہے، ہم بھی گلوبل ولیج کا حصہ ہے، ہم بھی موبائل کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں، 10 کھانے پکتے ہیں، برگر ادھر ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اچھی اچھی گاڑیاں، موٹر وے ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہم کہاں پیچھے ہیں۔
یہ پیچھے ہے. ہم نے کون سا موبائل بنا لیا, ہم نے کون سا موٹر سائیکل بنا لیا, چائنا سے لے کے پرزے جوڑ لیتے ہیں. ہم نے کون سی اپلائیڈ ریسرچ کر دی. پیپر تو ہمارے بڑے زیادہ ہیں, HEC کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ریسرچ پیپر بھلے ہی وہ اپلائیڈ ہیں کہ نہیں ہے, بھلے ہی اس میں پلیجرزم ہے کہ نہیں, یہ ریسرچ کی بات ہے نا, تو یہ پر پرسن انڈیا سے بھی آگے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, امریکہ پہ آج ایک منسٹر نے تنقید بھی کی, تو امریکہ میں کئی دفعہ کہا, بے شمار ولاگ میکارٹی بھی میں کہا, اپنے جنگ کالموں میں بھی کہتا ہوں کہ جناب امریکہ صرف آتش و آہن کی بارش بیچنے سے نہیں ہے, وہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے مور دین 5500 سے زائد اس کے جو وہاں پہ ریسرچ سینٹرز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اور ان کا یونیورسٹیز کے علاوہ وہاں انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں جن کی ریسرچ بکتی ہے. بھائی لوگ ان کی کاپیاں کرتے ہیں, ان کی ریسرچ بکتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو ریسرچ ڈسیمینیشن سیرمنی تھی, اس کا بھی کوئی اتنا ہی میسج ہے. نہ تو ہم نے دودھ پہ ریسرچ کی, نہ ہم نے کبھی, ہاں ایک بات کہ انسان ہم صرف وہاں خطرہ تھا, ڈر تھا کہ بھئی ہمارے بچے جو ہیں وہ سٹنٹ نہ ہو جائیں, کوئی ڈیفارمیٹیز نہ ہو جائیں, ان کا نیوٹریشنل ویلیو کم ہے, حاملہ کی نیوٹریشنل ویلیو کم ہے. میں جب گیا مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ بھی موجود تھی, ان کی بھی تھوڑی سی سپیچ میں نے سنی, وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا. تو میرے آپ اس یوٹیوب چینل پہ حسنین دریشک کی سپیچ, بڑی اچھی سپیچ, 8 منٹ پورا بولے, 5 سے 6 منٹ مختصر مگر جامعہ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر راجہ یاسر ہمایوں کی بھی تقریر اچھی تھی. انہوں نے تو بات ہی یہاں سے کی یار, نہ ہم نے ملک پہ ریسرچ کی اور نہ اپنی معیشت ٹھیک کریں. اس سے بھی اچھی بات انہوں نے یہ کی, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے اندر شعور آنا چاہیے, تو بھی ہم یہ بھی ریسرچ کریں کہ بندے سے پیار کرنا ہے یا ان کی پالیسیوں سے کرنا ہے, یا ووٹ کس کو دینا. میں ان کی یہ بڑی اچھی گفتگو تھی, اس پہ پھر کبھی بات صحیح, لیکن ہم بہت پیچھے ہیں جی. ایک ڈیٹا میں نے وہاں دیکھا, میں اپنی سکرین پہ وہ پیش بھی کر رہا ہوں آپ کو, کہ اگر ہم کوئی پیسہ اپنے بچے پہ, اپنے اسکول کے بچے پہ اس کی نیوٹریشن کے حوالے سے انویسٹ کرتے ہیں, یا کوئی یہ نیشن کرتی ہے, یا یہ کوئی صوبہ کرتا ہے, یا یہ کوئی ضلع کرتا ہے, یا یہ کوئی محلہ کرتا ہے, یا یہ کوئی فیملی کرتی ہے, یا نئی مسعود اپنے بچوں پہ, اپنے نواسوں پہ, اپنے پوتوں پہ ان کی نیوٹریشن کے لیے جو انویسٹ کرتا ہے, دراصل یہ انویسٹمنٹ ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. ہیلدی مائنڈ ہوگا, ریسرچ کرنے والا مائنڈ ہوگا. اگر وہ برین ڈرین نہیں ہو جاتا, اچھا برین ملک سے باہر نہیں چلتا, اور ہم برین ڈرین کے بجائے برین ریٹین میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو وہ معیشت اچھی ہوگی, وہ بچہ کل کو بڑا ہوگا, اچھا گرو کرے گا. اکانومی, اف پرسن گرو تو پھر اکانومی بھی گرو کرے گی. اگر پرسن ہی گرو, اگر بچہ ہی گرو نہیں کرتا تو لڑکپن کیسے گرو کرے گا؟ لڑکپن گرو نہیں کرتا تو ایک جوان کیسے گرو کرے گا؟ جوان ہی گرو نہیں کرتا تو بڑھاپے میں تو ڈیکلائن ہوگا نا, کلائمیکس کا آگا. تو لہٰذا نیوٹریشن ویلیو دیکھیں, کہیں ہمارے ہاں زہر زیادہ ہے, کہیں ہمارے ہاں پولوشن زیادہ ہے, یا کہیں آئرن کی کمی ہے, آئرن کی کمی ہے, فیرس کی کمی ہے حاملہ خواتین میں, پھر بچوں میں کمی ہے, وائٹامن ڈی کی کمی ہے, آیوڈین کی کمی ہے, اور بہت زیادہ ہماری پالیٹکس میں عقل کی کمی ہے, ہمارے لوگوں میں عقل کی کمی ہے. ان سب کا کیلشیم کی کمی, آئرن کی کمی, فیرس کی کمی, آیوڈین کی کمی, وائٹامن اے کی, وائٹامن بی کی, بی کمپلیکس, بے شمار کمیوں کے سے زیادہ ہمیں اللہ نے بچایا نا ہارڈ امیونٹی سے. وہ ایسے ایک بات یاد آ گئی کرونا میں, تو ہمارے ہاں وہ جو کمی ہے کوشش کر رہے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اینگرو پاکستان لمیٹڈ کو اور ان کے ذیلی ادارے فرینڈ لینڈ کیمپینا کی, کہ دیکھیں انہوں نے کسی کو گود تو لیا, ملک سکول کے معاملے میں انہوں نے گود تو لیا, تھوڑے لوگ پہ پیتے نہیں تھے. اب ذرا دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں بلوچستان میں اس وین پہ حملہ ہوا جو پولیو کے ٹیکے لگا رہی تھی. استغفر اللہ. اب کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب بچوں کو دودھ پلانے کے لیے فار نیوٹریشنل پرپز جب اسکولوں میں جاتے تھے, شیخ پورہ یا دیگر کچھ اضلاع ہیں,
تو جہاں جہاں یہ جاتے رہے جو انہوں نے مارک کیا وغیرہ، تو لوگ مائیں چکتی رہی. یہ تو اچھی بات ہے کانشیس ہونا کہ وہ اس میں کہیں ویکسین تو نہیں ڈالی، لیکن ہم نہ ویکسین بنانے والے، ہم تو ویکسین والوں کو اڑا دیتے ہیں. سو ریسرچ میں ہم بہت پیچھے ہیں. کس یونیورسٹی کی اپلائیڈ، یو ایس لگا لیں یا یونیورسٹی آف ایجوکیشن لگا لیں یا کوئی بھی یونیورسٹی لگا لیں. اچھا چھوڑیں یہ بات، ہم ٹاپک سے باہر نکل گئے. تو دوستو ضرورت ہی سمر کی ہے کہ اینگرو یوریا یا ہمارے جو کیپٹن نسیم، کیپٹن ریٹائرڈ نسیم، ڈاکٹر پروفیسر نسیم ستارہ امتیاز ہیں، وہ وائس چانسلر ہیں یو ایس کے. بڑی اچھی وہاں پہ گفت و شنید رہی. جناب پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، یہ بھی ستارہ امتیاز ہیں، یہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے. لیکن میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہائر ایجوکیشن کے منسٹر نے جس طرح خراج تحسین پیش کیا ان کی کاوشوں کو، پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا کی. پھر جس طرح سائرہ افتخار کالوں کو خراج تحسین پیش کیا، حسنین دریشت صاحب سوائے منسٹر خوراک، میں بھی دیکھتا ہوں وہ بڑی کانشیس ہے. میری تو دعا ہے کبھی وہ منسٹر بن جائے نیوٹریشن کی، وزیر خوراک بن جائے. پتہ نہیں اب ان کی پی ایم ایل این، ہاں اس کی بھی اپنی سائنس ہے. خیر، اور اینی وے جی کوشش کریں کہ بچوں پہ انویسٹ کریں، ادویہ پہ انویسٹ نہ کریں. کوشش کریں ہم سب اپنے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے ہمارا پانی ٹھیک ہو. ہم نیوٹریشن میں وزیر اعظم سے، وزرائے اللہ تک اپیل کروں گا کہ ہمارے ہاں بڑی پرابلم ہے. باقی ایک بات جاتے جاتے وزیر ہائر ایجوکیشن نے کہا تھا معیشت ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب معیشت کا ہی مٹا بیٹھا تو پھر گنجی دھوئے گی کیا اور گنجی نچوڑے گی کیا، نہ نو منتے ہوگا نہ رادا ناچے گی. بڑے اسپیشل آئے تھے امپورٹڈ سرکار کے، میں نہیں کہتا، پی ٹی آئی کی بات ہے. ڈار صاحب آئے تھے، میں ڈالر کو 200 سے نیچے لے جاؤں گا. میرا خیال ہے، میں کہتا ہوں کسی دن یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ میں ڈالر کو 300 سے اوپر نہیں جانے دوں گا. معیشت بہتر کریں، ایکسپورٹ کریں. ایکسپورٹ ہوگا جب کوئی پالیسی. ایک بات، سوری میں تھوڑا 2-3 منٹ لمبا ہو گیا. علی احمد خان جب بات کر رہے تھے انہوں نے مخاطب کیا پالیسی ساز کو، منسٹرز کی طرف دیکھ کے، تو میرے دل میں شرارت پھوٹی کہ یہ بیچارے کہاں پالیسی ساز. سب سے زیادہ جو ہے نا کانشیس اور سب سے زیادہ علم منسٹرز کے پاس، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے پاس ہوتا ہے، باقی یوز نہیں کرتے، کمٹمنٹ نہیں ہے اس طرح کی. پھر پالیسی ساز رہ جاتے ہیں صوبوں میں صرف بیوروکریٹس. تو علی احمد خان صاحب آپ کا بھی شکریہ. چلیں کوئی تو ہو جو میری معاشیتوں کا ساتھی ہو، قوم کا سوچنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے. تو جی واقعی ریسرچ کو ڈسیمینیٹ کریں جی، ڈرامے نہیں چلیں گے. اللہ حافظ.